بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے کن جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور ان جانوروں کی عمر کتنی ہونی چاہیے اور کن کن عیب کی وجہ سے جو ان جانوروں کے اندر پائے جائیں تو ان کی قربانی نہیں ہوگی. سب سے پہلے قربانی کے جانور کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے، نمبر 3 بکری. یہ 3 جانور ایسے ہیں جن کی قربانی بلا کراہت بغیر کسی اختلاف کے جائز ہے. اب اونٹ کی بات کی ہے تو اس کے اندر نر اور مادہ دونوں شامل ہیں. گائے کی بات کی ہے تو اس کے اندر بھی نر اور مادہ دونوں شامل ہیں. بکری کی بات کی ہے تو بکرا، بھیڑ، دمبا اس کے اندر شامل ہو گیا ہے. اب مزید اس کی تفصیل کی طرف جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس آیت کے اندر یہی ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے چوپائے بنائے کہ کسی پہ سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ. تو گوشت کھانے سے مراد کیا ہے؟ یہاں قربانی ہے. جن جانوروں کی آدمی قربانی کرتا ہے تو قربانی کے بعد ان کا گوشت بھی کھایا جاتا ہے. اب آئیے کہ ان اونٹ کی جس کی قربانی جائز ہے، گائے جس کو قربانی کی جگہ پہ ذبح کیا جاتا ہے، بکری ہے جس کو قربانی کے لیے ذبح کیا جاتا ہے، تو کیا شریعت کے اندر ان کی کوئی عمر کی قید ہے؟ یہ مطلقاً اونٹ کو ذبح کر دیں، گائے کو ذبح کر دیں، بکری کو ذبح کر دیں تو قربانی ہو جائے گی؟ ایسی نہیں ہے، بلکہ شریعت مطہرہ نے اونٹ کی بھی عمر کی قید لگائی ہے، گائے کی بھی عمر کی قید لگائی ہے، بکری کی عمر کی بھی قید لگائی ہے. سب سے پہلے ہے اونٹ. اونٹ کی عمر کم از کم 5 سال ہو. اگر اس سے کم ہے تو قربانی جائز نہیں ہوگی. ہاں اگر 5 سال سے زائد ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اونٹ کے جانور کی جو قربانی جائز ہے تو یہ نہیں کہ 1 سال کا اونٹ ہو، 2 سال کا ہو، 3 کا ہو، نہیں، کم از کم اس کی عمر 5 سال ہونی چاہیے. 5 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی. ہاں اگر 5 سال سے زائد ہے تو زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہوگی. ہاں اگر وہ مادہ ہے تو بھی اس چیز کا خیال کرنا ضروری ہوگا کہ اس کے پیٹ میں بچہ نہ ہو اور وہ دودھ نہ پلاتی ہوگی، ورنہ اس سے جو ہے قربانی تو ہو جائے گی لیکن جو اس کا بچہ ہے اس کو تکلیف ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ اس اونٹنی کا دودھ پیتا ہے تو پھر وہ بچہ جو ہے وہ بھوک سے مر جانے کا اندیشہ ہوگا. لہذا اگر گابن ہے تو جب بھی اس کی قربانی علماء نے منع کیا ہے کہ اس بچے کو ضائع کرنا پڑے گا. لہذا مادہ کے اندر اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہوگا. اور دوسرا عمر کی قید لازمی ہے کہ کم از کم 5 سال. اس سے کم ہوا اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہوگی. گائے کے لیے کم از کم 2 سال کا ہونا ضروری ہے. 2 سال سے کم ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ دانت گرانا شرط ہے. نہیں، بلکہ شریعت کے اندر گائے کے لیے 2 سال کا ہونا ضروری ہے، دانت گرائے یا نہ گرائے. اگر دانت گرا دیے ہیں 2 سال کا نہیں ہوا تو قربانی نہیں ہوگی. اسی طرح اگر 2 سال کا ہو گیا ہے یعنی گائے ہے یا بیل ہے اور ابھی دانت نہیں گرا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی. تو گائے کی قربانی کے لیے ضروری ہے کہ اس کی عمر کم از کم 2 برس ہو، 2 سال ہو. اس سے زائد کی کوئی حد نہیں ہے، کم از کم مدت بتا دی گئی ہے. اس کے اندر وہی بات ہے کہ مادہ ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ گابن نہ ہو یا بچے کو دودھ نہ پلاتی ہو تاکہ اس کے بچے کو تکلیف نہ ہو. شریعت نے اتنا حکم دیا ہے کہ اس حالت کے اندر اس کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے. اب رہی بکری یا بکرا، اس کی عمر شریعت نے 1 سال بتائی ہے. کم از کم 1 سال ہو، زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اس کے اندر بھی یہ ہے کہ 1 سال کی عمر کا پورا ہو گیا، دانت گرائے یا نہ گرائے، 1 سال کا ہونا ضروری ہے. ہاں جو دمبا ہے اس کے لیے علماء نے کہا ہے کہ اگر وہ 6 ماہ کا ہے لیکن اتنا موٹا تازہ ہے کہ دیکھنے والا دیکھ کر کہتا ہے یہ 1 سال کا ہوگا تو اس کی قربانی بھی جائز ہوگی. بکرے کے اندر یہ قید نہیں ہوگی کہ اگر اتنا موٹا تازہ ہے دکھنے میں سال کا بھی لگتا ہو تو جب بھی نہیں ہوگی. سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو جب بھی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کی عمروں کی قید شریعت مطہرہ نے لگا دی ہے.
اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ان جانوروں کے اندر عیب بھی نہ ہو. عیب سے مراد کیا ہے کہ لنگڑے نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، ان کی آنکھ سلامت ہو، کانے نہ ہو، اور پاؤں سے لنگڑے سے مراد کہ وہ چل سکتے ہو، پیدائشی طور پہ ان کے اندر اس قسم کا عیب نہ ہو کہ معذور ہو، ایک پاؤں کو اٹھا کے چلتا ہے یا تکلیف ہوتی ہے اس کو، تو اس قسم کے عیب سے ان کا پاک ہونا ضروری ہے. یہ جب جا کے قربانی ٹھیک ہوگی. اگر ان کے اندر کسی قسم کا عیب پایا گیا، جیسے آنکھ نہیں ہے، ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، ایک کان پورا ہی نہیں ہے اس کا، یا ایک پاؤں سے لنگڑا کے چلتا ہے، یا اتنا کمزور ہے کہ جہاں اس کو ذبح کرنے وہاں تک چل بھی نہیں سکتا، لوگ اس کو اٹھا کر لے جائیں گے، تو یہ سارے عیب کہلاتے ہیں. ان عیوب کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی، آدمی کا واجب ادا نہیں ہوگا. ایک اور مسئلہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر بکرا ہے اور وہ خصی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ سنت یہی ہے کہ بکرے کا خصی ہونا چاہیے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی قربانیاں کی ہیں خصی بکروں کی کی ہیں، تو ایسی کوئی قید نہیں ہے شریعت کے اندر کہ خصی ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی. یہ وہ چیزیں ہیں جو شریعت نے بتا دی ہیں، تو اب ہمیں اسی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. جو شریعت مطہرہ نے جانور بتا دیے ہیں، جانوروں کی عمریں بتا دی ہیں، جن عیبوں سے جانور کا پاک ہونا ضروری ہے اور شریعت نے بتا دیا ہے، تو اسی کے اوپر عمل کرنا ہوگا. انسان کو اپنی عقل کو استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح جہاں گائے کا ذکر کر دیا ہے تو بھینس بھی اس کے اندر شامل ہوگی. بعض لوگ یہ ایک طریقہ ہے، کہتے ہیں کہ نہیں بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے. ایک اور مسئلہ قربانی کے جانوروں کے حصوں کے اعتبار سے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کے حصے 3 ہوں، 5 ہوں، 7 ہوں تو پھر درست ہوگا، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. شریعت نے ایک حد بتا دی ہے کہ بڑے جانور کے اندر 7 ہوں، زیادہ سے زیادہ 7، اس سے زائد نہیں. اس سے کم جتنے بھی کریں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 6 ہوں، 7 ہوں، 8ویں کی اجازت نہیں ہے. 7 شریک ہوں، سب کے پیسے بھی برابر ہوں اور سب کی نیت بھی اللہ کی رضا کی ہو. اگر کسی کے پیسے کم ہو گئے، کسی کے دل کے اندر گوشت کھانے کی نیت آ گئی، تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی. لہذا قربانی کے اندر جن لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے ان کو دیکھ کے کریں، اور اللہ کی رضا ان کے اندر شامل ہو، ریاکاری بھی نہ ہو، گوشت کھانے کی نیت بھی نہ ہو، واجب کو ادا کرنے کی نیت ہو، اللہ کے قربت کی نیت ہو. الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ مسائل کا جو چلتا رہا ہے آپ تک پیغام پہنچانے کا، ہم یہ کوشش کر رہے ہیں آپ تک پیغام پہنچانے کی. اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.